الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ یہ سورہ قاف کے آخری رکوع کی آیات ہیں، اور جیسا کہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبات میں جو 2 خطبے ہوتے تھے اس میں سورہ قاف کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، ان کو ان کی آخرت یاد دلایا کرتے تھے، اور آخرت یاد دلانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ اسی کا سارا انحصار اس دنیا کی زندگی کا جو ہے وہ آخرت پر اثر پڑنے والا ہے۔ یہاں جو بوئیں گے کل اس کو کاٹیں گے، یہاں جو عمل کر کے دکھائیں گے کل اس کے مطابق وہاں پر انجام کار ہوگا۔ اس کے بارے میں مالک الملک بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جنت کی نعمتیں بیان کر لینے کے بعد بیان فرمایا کہ ان کے لیے بھاگنے والے، دوڑنے والے، محنت کرنے والے محنت کریں آج اس دنیا کی زندگی میں۔ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب سانس اندر والا باہر نہیں آئے گا، پھر موقع نہیں دیا جائے گا۔ کلا، وہاں پر اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر کہے گا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بس تمہارے منہ کی باتیں ہیں کہ اب مجھے لوٹاؤ، میں اب نیک کام کروں گا۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب دوبارہ جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا اس وقت تک تمہیں اب ایک آڑ کے پیچھے رہنا ہے، تمہارے لیے اب واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس دنیاوی زندگی میں ہم نے یہاں پر چاہے ہماری تمدن کے کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہے، اس میں ہماری عائلی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اس میں ہماری معاشرے میں آ کر چاہے وہ ہماری تجارت سے تعلق رکھتی ہے، ہماری آپس کے دوستوں، احباب اور ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہمارا گٹھ جوڑ ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یا وہ ہمارے خاندان کے ساتھ، ہمارے پورے فیملی جو ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ ہماری تعلق رکھتی ہے، اس کے لیے جو گائیڈنس اور اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے رہنمائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمائی ہے، اس کو ملوز خاطر رکھ کر ہی ہم آخرت کی تیاری کر سکیں گے۔ تو آپ کے سامنے خصوصی طور پر یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر آج اکٹھا کیا، اور اپنے فضل و کرم سے اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کلمہ کے صحیح معنی کو پہچان سکیں، جو اس کا صحیح مدعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے کر کے دکھایا، ویسا بن کر دکھائیں۔ اور اسی تگ و دو کے لیے ہم نے کبھی کسی جماعت، کسی اجتماعیت کی طرف رخ کیا، کبھی کسی اجتماعیت کی طرف رخ کیا کہ اس ایک بات کو جو ہے ہم اپنے تئیں پورا کر سکیں۔ ایسی بات یہ نا، اسی ایک جستجو کے لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر سکیں، اس کی توحید کو سمجھ سکیں، اس کی ناراضگی سے بچ سکیں، اور اس کی ناراضگی شرک سے ہوتی ہے،
اس کی ناراضگی طاغوت پرستی سے ہوتی ہے، اس کی ناراضگی نفس پرستی سے ہوتی ہے، تو اس ایک شوق کی خاطر، اس ایک طلب کے لیے مختلف بہانے سے، مختلف جو ہے وہ پلیٹ فارمز پر ہم نے کوشش کی کہ اس اپنے مقصود تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا اکٹھا ہونا آج کے دور میں مراد یہ ہے، الحمدللہ 3 سال ہونے والے ہیں، ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے، رسالت کو سمجھنا ہے، آخرت کی جواب دہی کو اپنے مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے لیے طاغوت کی پرستش سے بچنا، نفس کی پرستش سے بچنا، معاشرے میں رائج قوانین اور جو چاہے وہ خاندانی ہیں، وہ سیاسی ہیں، وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہیں، اس سے بچ کر اپنے دین کو خالص کرنا ہے۔ اس ایک وجہ کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، لہٰذا کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی تھی۔ کئی بھائیوں کا اس سے پہلے بھی مطالبہ تھا، جس وقت ہم الگ ہوئے، پس منظر ہم جانتے ہیں، اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس توحید کے نعرے کی خاطر ہم ایسے اجتماعیت سے جڑے جن کے اندر خود بہت بڑا ٹیڑھ پایا جاتا تھا مسلمانوں کو کافر کہنے کا، بلا دلیل کے، بلا کسی حجت شرعی رکھنے کے، اس کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر واشگاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہم نے توحید کی آڑ میں جو کچھ وہ غلط کام کرتے تھے اس سے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کی۔ جو نظریہ انہوں نے توحید کی آڑ میں قائم کر رکھا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلاصی دی، لیکن انسان کا یہ طبعی اور فطرتی مسائل سے دوچار ہوتا ہے کہ جس کمیونٹی سے، جس اجتماعیت سے وہ نکل کر آیا ہوتا ہے اس کے اثرات اپنے ساتھ لاتا ہے۔ تو اس لیے کچھ سالوں تک ہم نے ایسی کوئی اجتماعیت قائم کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا تاکہ پھر مبادہ ایسا کوئی ذہن میں نہ آئے کہ یہاں پر بھی وہی جماعت بندی ہے، یہاں پر بھی وہی امیر اور امیر کی باتیں ماننی اور اس سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا ہے، یہاں بھی جماعت نکالا دیا جائے گا، یہاں بھی کوئی جتھ بندی اور گروہ بندیاں کی جائیں گی، اس لیے ایسا کوئی نظم یا ایسی کوئی سلسلہ قائم نہیں کیا گیا۔ لیکن الحمدللہ اس بات کو، جیسا کہ میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا، صرف میرے لیے ضروری نہیں ہے، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، اور جو دوسری طرف فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اس آیت کے تحت جو ہماری ذمہ داری داعی ہونے کی تھی، تو الحمدللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو داعی ہونے کی ذمہ داریوں کو نبھایا، تو جو لوگ پیاسے تھے، جو لوگ اسی نظریے کے ساتھ چاہے ان جماعتوں میں تھے یا اور معاشرے میں پھر رہے ہیں، وہ لپکے ہیں، وہ آئے ہیں، ہمارے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خاص طور پر ڈاکٹر عثمانی صاحب کی جماعت سے ہمارا وجہ جو تنازع ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اگر اس کو سمجھے بغیر کوئی ہمارے ساتھ اس جماعت سے کوئی چل رہا ہے تو وہ آج ہی اپنی سٹیٹس کو کلیئر کر لے، اور وہ ہے بغیر تفریق کے لوگوں کو کافر کہنا، معین کر کے، نام لے کر شخصیات کو یا جماعتوں کو مطلقاً کافر کہہ دینا، یہ ہمارا ان سے بیسیکلی اختلاف ہے۔ اس اختلاف سے اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں ہے، کسی بھائی کو اختلاف ہے ہم سے، کلیئرنس نہیں ہے اس کو، تو وہ آج ہی اس بات کو سمجھ لے اچھے انداز سے۔ ہمارے ساتھ دیکھیں، ہم نے نہ تو کوئی جماعت پہلے بنائی ہے، نہ اب بنانے کا ارادہ ہے، اور نہ کبھی انشاءاللہ بنائیں گے، اس انداز سے کہ یہاں پر جماعت کے معنی میں یہ لے رہا ہوں کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی ساری دنیا فارغ، اس معنی میں۔ باقی تحریکی طور پر دین کا کام کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنا، اس کو آپ جماعت کا نام دیں، تحریک کا نام دیں، تنظیم کا نام دیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ کسی شعبے کو لے کر چلنا، کسی دین کے شعبے کو لے کر چلنا، بس اتنا سی بات ہے۔ تو اس شعبے کو لے کر چلنے کے لیے ہم نے نہ تو یہاں پر کوئی اراکین کے لیے کوئی فارم فل کروانا ہے یا ان کو یہاں پر اعلانات کروانے ہیں کہ جی آج آپ مسلمان ہو رہے ہیں، اور نہ یہاں سے کسی کو ہم نے ایسا کوئی دیس نکالا دینا ہے کہ جی بس آپ نے ہم سے اختلاف کیا تو نکل جائیے، ٹھیک، ایسی کوئی بات نہ ہونی ہے، نہ انشاءاللہ کبھی ہوگی۔ لیکن کسی کو کوئی شک نہ رہنا چاہیے کہ ہمارا اس جماعت سے کیا اختلاف ہے، وہ ہے تکفیر معین کے اوپر۔ جہاں تک بات ہے کہ ایک بندہ سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کو، دوسروں کو پکارتا ہے، دوسروں کے قوانین کو جائز سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو یہ شرک ہے، اس کا کرنے والا مشرک ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے بچا کر رکھے۔ لیکن ایک شخص کا نام لے کر، چاہے وہ دوسری تیسری صدی کا ہے یا چھٹی کا ہے یا آج کی صدی کا ہے، اس کو نام لے کر اور اپنے علاوہ تمام دنیا کو کافر قرار دینا، یہ ہمارا منہج نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔
تو اس تناظر میں آتے ہوئے ہم سے اگر سوالات کیے جائیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ سوالات کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو سامنے لائیں، سوال خود کریں، منافقت والا انداز کوئی نہ اپنائے کہ کسی کے تھرو سوال کریں جی، چیک کریں جی ان کو، ٹھیک ہے؟ نہ تو ہم یہاں پر کوئی ڈکٹیٹر کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو چیک کریں، اور نہ آپ اپنے آپ کو ایسی حیثیت دیں کہ آپ ہمیں چیک کریں۔ بھائیوں والا آپس میں انداز رکھیے، کسی نے سوال کرنا ہے تو کھل کر سوال کریں، اور اس کے بارے میں جو ہم سے سوالات کیے گئے ہیں کہ جی نماز کس کے پیچھے پڑھیں، کس کے پیچھے نہ پڑھیں، جی حرمین والوں کے پیچھے پڑھیں، کس کے، تو کسی کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، حرمین والے ہیں یا کینیڈا والے ہیں یا پاکستان والے ہیں، کسی سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ہر بندے کو اس کا ایمان قیمتی ہونا چاہیے، ہر بندے کو اس کی بہن، اس کی بیٹی کا ایمان قیمتی ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی فتویٰ دینے کی، ہمیں کوئی ایسا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانے سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کریں۔ کیا بندے کو خود ابھی تک احساس نہیں ہوا توحید کی بات سن کر کہ اس نے غیر اللہ کو پکارنے والے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا؟ دین کو مسلک بنا دینا، دین کو مذہب بنا دینا، دین کو فرقوں میں تقسیم کر لینے کے پیچھے وہ ابھی تک اپنی نمازیں پڑھے، تو کیا ہم نے اس کے اوپر جواب دینا ہے؟ ہر بندے کو اپنا ایمان قیمتی ہونا چاہیے، اس کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ رہنمائی کے لیے ضرور سوال کریں، رہنمائی کے لیے ضرور سوال کریں، ضرور پوچھیں۔ بھائی ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے قرآن نے حکم دیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات شورائیت کے ساتھ آپس میں مشورے کے ساتھ چلتے ہیں، اس سے ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اگر وہی فتوے مانگے جائیں گے تو وہ معذرت ہے، ہماری طرف سے فتوے نہیں ملیں گے۔ تو لہٰذا یہ پوچھنا کہ جی اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں، ان کے ساتھ نہ پڑھیں، ان کے جنازے پڑھیں، ان کے نہ پڑھیں، تو ہر بندے کو شعوری طور پر توحید کا ادراک ہونا چاہیے، طاغوت کا پتہ ہونا چاہیے۔ طاغوت سے کنارہ کشی کس کو کہتے ہیں؟ الولا والبرا، کس سے محبت رکھنی ہے، کس سے جوڑ رکھنا ہے، کس کے ساتھ جوڑ توڑ دینا ہے، وہ اس کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کے بندے کا عقلی لیول ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ رہنمائی میں پھر عرض کرتا ہوں، رہنمائی لیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ نے بیان فرمایا ہے، تو اس کے تناظر میں تو یہ باتیں خود بندہ اپنے ایمان کو پہچانے اور اس نے کیا تعامل کرنا ہے اس کے لیے رہنمائی لیں اور اس کے مطابق خود عمل کریں۔ یہاں سے فتوے بہرحال نہیں ملیں گے آپ کو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس اجتماعیت کو، اور ایک اور بات بھی، تیسری بات بھی غور سے سن لیجیے، کسی اپنے آپ کو کسی مسلک سے جڑے ہوئے علماء ہوں یا نہ جڑے ہوئے ہیں، صرف دنیا میں مشہور ہی ہوئے ہوں، ان کے اندر جو خیر ہے، ان کے اندر جو قرآن و سنت کے مطابق ان کے نظریات ہیں، وہ ہم ان سے لیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو کلی طور پر ٹھیک سمجھتے ہیں، اور اگر ہم کسی چیز کا کسی کے ساتھ رد کریں گے، کچھ علماء کا اگر ہم رد کریں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم ان کو کافر ٹھہرا رہے ہیں، ہم اس کے اس خاص نظریے سے جو ہے نا وہ اس کا رد کر رہے ہوں گے، اس کا انکار کر رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم اہل خیر، چاہے وہ پہلے کے گزر چکے ہیں یا آج ہیں، علماء ہیں، دین کے سکھانے والے ہیں، ہم ان سے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے تحت ہم ان سے تعاون لیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ ہم ان کے 100% جو ہیں وہ حمایتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر ہم کسی کا انکار کریں گے تو اس سے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو سرے سے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ 2-3 باتیں تھیں، اور بھی باتیں آتی رہیں گی، آپ کے سامنے عرض کرتے رہیں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی شک، کوئی ابہام، کوئی ایسا جو ہے نا وہ دل میں ٹیڑھ، اور یعنی کہ محبت کے ساتھ ہم چلیں، اعتماد کے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر اعتماد اور محبت ہوگی، یکجان ہو کر ایک جسم کی مانند چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سے دین کا کام لے لے گا، اور یہی تو ہم چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹی سی کاوش کو قبول کر لے، ہمیں صحیح رہنمائی سے جو ہے وہ بہرہ مند فرمائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔